بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد میں ابن سبات نامی ایک چور تھا۔ وہ پورے شہر میں چوری کرنے سے مشہور تھا۔ کوئی بھی شریف آدمی اس کا نام سن کر نفرت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ وہ اپنے پیشے میں ایسا ماہر تھا کہ 20 چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آیا تھا۔ آخر کار ایک دن حکام نے اسے گرفتار کر ہی لیا۔ قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا اور پھر اس کو ناقابل اصلاح مجرم قرار دے کر عمر قید کے لیے جیل میں بھیج دیا گیا۔ بغداد میں رہنے والے شہری اب اسے ہاتھ کٹے شیطان کے نام سے پکارتے تھے۔ 10 برس کی قید کاٹنے کے بعد ایک دن ابن سبات کسی طرح بھاگ نکلا اور قید خانے سے باہر آتی ہی اپنے پرانے پیشے کو از سر نو شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک ہاتھ کے نقصان اور قید و بند کی مصیبت بھری زندگی نے اس کے مجاز اور کردار پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ڈالا۔ آزادی کی فضاؤں میں آتے ہی اس کی چوری کرنے کی خواہش نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنے مہم پر نکل گیا۔ ادھر ادھر پھرتے پھراتے اسے ایک حویلی نظر آئی جس کے چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا۔ ابن سبات اس حویلی کی دیوار کے پاس رک گیا اور سوچنے لگا کہ اندر جانے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائے۔ اسی سوچ و بچار میں اس کا ہاتھ حویلی کے دروازے پر پڑا اور وہ یہ دیکھ کر خوش ہوا کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے حویلی میں داخل ہو گیا۔ اندر ایک وسیع احاطہ تھا جس میں چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور بیچ میں ایک بڑا کمرہ تھا۔ ابن سبات اسی بڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کسی بڑے امیر یا سوداگر کا مکان ہے۔ جیسے ہی اس نے بڑے کمرے کے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی کھل گیا۔ یہ بڑا خوش ہوا، لیکن اندر جا کر بڑی مایوسی ہوئی کہ اندر کوئی قیمتی ساز و سامان نہیں تھا۔ ایک طرف کھجور کے پتوں کی پرانی چٹائی بچھی ہوئی تھی، قریب چمڑے کا ایک تکیا اور بھیڑ کی کھال کی چند ٹوپیاں پڑی تھیں۔ ایک کونے میں موٹے کپڑے کے چند تھان بکھرے پڑے تھے۔ ابن سبات ایسے معمولی سامان کو دیکھ کر چلا اٹھا اور مالک مکان کو گالیاں دینے لگا کہ اس نے اتنے بڑے مکان میں کیسا بیکار اور گھٹیا سامان رکھا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ سامان اس کے مزاج کے خلاف تھا، لیکن اس نے خالی ہاتھ جانے کے بجائے اسی کو چوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کپڑے کے تھانوں کی ایک گٹھڑی بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو باندھ نہ سکا اور ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ تبھی اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک شخص چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ ابن سبات کا خوف سے برا حال تھا اور اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اندر داخل ہونے والا ایک دراز قد، خمیدہ کمر اور انتہائی کمزور آدمی تھا۔ اس شخص کے چہرے پر ایک نور تھا اور آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ کوئی فرد اس کا اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس شخص نے چراغ ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی نرمی سے کہا کہ میرے بھائی، خدا تم پر رحم کرے، یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دیکھو یہ چراغ ہے اور تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ ہم دونوں یہ کام اطمینان کے ساتھ کر لیں گے۔ ابن سبات اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں اجنبی نے تھانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر ان کی الگ الگ 2 گٹھڑیاں بنائیں۔ اچانک اسے خیال آیا اور اس نے ابن سبات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی معاف کرنا، مجھے خیال ہی نہ رہا کہ ایسا تھکا دینے والا کام کر کے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ میں ابھی تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لاتا ہوں، اسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اجنبی باہر نکل گیا۔ ابن سبات چند لمحوں تک تو عالم تحیر میں کھویا رہا اور یک اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میں بھی کیسا احمق ہوں، اتنا بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ بھی میرا ہی کوئی ہم پیشہ ہے۔ اتفاق سے آج ہم دونوں اس ایک ہی مکان میں جمع ہو گئے ہیں۔ البتہ یہ کوئی گھر کا بھیدی معلوم ہوتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ آج مکان خالی ہے، اس لیے وہ روشنی کا سامان لے کر آیا ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ میں پہلے سے پہنچا ہوا ہوں تو اس نے سامان میں سے آدھے کا حقدار بننے کے لیے میرے ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ وہ ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اجنبی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے اندر داخل ہوا اور یہ کہہ کر پیالہ ابن سبات کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اسے پی لو، یہ تمہاری بھوک اور تھکان کو دور کر دے گا۔ ابن سبات کو واقعی میں بھوک لگی تھی۔ اس نے فوراً دودھ کا پیالہ خالی کر دیا اور کڑک کر بولا، دیکھو میں اس سامان تک تم سے پہلے پہنچ گیا تھا، اس لیے ہمارے پیشے کے اصول کے مطابق تمہارا اس مال پر کوئی حق نہیں ہے۔ تاہم تم نے مال سمیٹنے میں جس مستعدی کا ثبوت دیا ہے اس کے پیش نظر میں تمہیں تھوڑا بہت مال دے دوں گا۔ چلو اب گٹھڑیاں اٹھائیں اور چلیں۔
ابن سبات کی اس بات پر اجنبی مسکرایا اور پھر شفقت سے بولا، میرے بھائی تم میرے حصے کا خیال کر کے کیوں اپنا دل میلا کرتے ہو؟ اس میں سے میں تم سے کوئی حصہ نہیں لوں گا۔ تمہارا ایک ہاتھ ہے، تم چھوٹی گٹھڑی اٹھانا اور میں بڑی گٹھڑی اٹھا کر چلتا ہوں، جہاں تم کہو میں وہاں تک اسے پہنچا دیتا ہوں۔ ابن سبات نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، میں یہ چھوٹی گٹھڑی اٹھا لیتا ہوں اور تم بڑی گٹھڑی اٹھا کر میرے آگے چلو۔ اس اجنبی نے پورا زور لگا کر ایک بڑی گٹھڑی اپنی کمر پر لاد دی۔ اس کی خمیدہ کمر گٹھڑی کے بوجھ سے اور بھی خمیدہ ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ابن سبات کے آگے آگے چل پڑا۔ لیکن ابن سبات کو بہت جلدی تھی، کیونکہ رات بڑی تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اجنبی کو ٹھوکر مار کر کہتا کہ تیز چلو۔ اجنبی کئی بار لڑکھڑا گیا اور پھر اٹھ گیا اور ہانپتا کانپتا تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ ایک جگہ چڑھائی کی وجہ سے سخت مشکل پیش آئی اور وہ بے اختیار ہو کر گر پڑا۔ ابن سبات نے اس پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور پھر اس کی کمر پر زوردار لات جما دی۔ اجنبی جیسے تیسے کھڑا ہوا اور ابن سبات سے معذرت کرنے لگا۔ ابن سبات نے گٹھڑی پھر اس کی کمر پر رکھ دی اور دونوں چلتے چلتے دور ایک پرانے کھنڈر میں پہنچے۔ یہاں ابن سبات کی پناہ گاہ تھی۔ وہ اپنی گٹھڑی باہر رکھ کر دیوار سے چھلانگ لگا کر اندر کود گیا اور اجنبی نے دونوں گٹھڑیاں باہر سے اندر پھینک دیں۔ اس وقت ابن سبات نے اطمینان سے اجنبی کے چہرے کا چاند کی چاندنی میں جائزہ لیا تو اس نے محسوس کیا کہ اجنبی کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں۔ یکا یک وہ ابن سبات سے مخاطب ہوا اور کہا کہ میرے بھائی، یہ سارا مال تمہیں مبارک ہو۔ اس مکان کا مالک میں ہی ہوں اور میں یہ مال تمہیں خوشی سے بخشتا ہوں۔ افسوس کہ میں تمہاری خاطر خواہ خدمت نہیں کر سکا، بلکہ راستے بھر میں اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ اجنبی یہ کہہ کر تیزی سے اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ خنجر بن کر ابن سبات کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ سیاہکاری کے اس پتلے کے دل و دماغ کو اجنبی کے اس حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اسے کیا سمجھا اور کیا سلوک کیا۔ چنانچہ وہ دوبارہ رات والے مکان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ راستے میں اسے کوئی دقت نہ ہوئی۔ اس نے مکان کے باہر کھڑے ایک فرد سے پوچھا، یہ کس تاجر کا مکان ہے؟ اس شخص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم شاید اجنبی معلوم ہوتے ہو، یہاں کسی تاجر کا کیا کام؟ یہ تو فلاں جناب کا مکان ہے۔ ابن سبات نے یہ نام تو سن رکھا تھا، لیکن ان کی شکل سے آشنا تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دیکھا تو دروازے کے سامنے بڑے والے کمرے میں وہی رات والا اجنبی بیٹھا تھا اور اس کے سامنے کوئی 30-40 افراد مؤدبانہ انداز میں بیٹھے تھے۔ ابن سبات ٹھٹک کر رک گیا۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی، لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ جب وہ سب چلے گئے تو وہ اجنبی بھی اٹھا۔ جو ہی اس اجنبی نے دروازے کے باہر قدم رکھا، ابن سبات روتا ہوا ان کے قدموں میں گر گیا۔ اس کے آنسوؤں نے اس کے دل کی ساری سیاہی دھو ڈالی تھی۔ اجنبی نے محبت اور شفقت سے اسے زمین سے اٹھایا اور گلے لگایا۔ ابن سبات کی دنیا بدل چکی تھی۔ جس چور کو 40 سال تک دنیا کی ہولناک سزائیں بدل نہ سکی، اس کو ایک مرد خدا کے حسن سلوک نے بدل دیا، اور ان کے حسن سلوک اور قربانی کی چند ساعتوں نے اس کو خاصان خدا کی صف میں شامل کر دیا تھا۔ یہ بزرگ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سبحان اللہ۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔